ایک خاتون کا سوال ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی تھی مگر میرے گھر والوں نے زبردستی کہیں اور رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں اب منگنی توڑنا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، لڑکے کا راضی ہونا اور لڑکی کا راضی ہونا 100% ایجاب اور قبول کا ہونا یہ ضروری ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان میں یہ مسئلہ عموماً پایا جاتا ہے۔ ہم زیادہ تر اپنی بیٹی کا رشتہ یا اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں پر کرتے ہیں جہاں ہمارا تعلق ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے یا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ یا اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرتے ہیں، یا اس وجہ سے رشتہ طے کیا جاتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، لہٰذا ہم اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں پر ہی کریں گے، اپنے بیٹے کا رشتہ یہاں پر ہی کریں گے۔ اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے اس وجہ سے رشتہ طے کیا جاتا ہے، اگر یہ بیٹی کہے یا بیٹا کہے کہ امی جی ابو جان میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتی، تو والدین کہتے ہیں کہ بیٹا اب ہمارا ناک نہیں رہتا، اب ہمارا ناک نہیں رہے گا، اگر ہم نے رشتہ ختم کر دیا یا منگنی کو توڑ دیا تو ہمارے ناک کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم اب آپ کا رشتہ یہاں پر ہی کریں گے۔ ہمیں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، زندگی جو گزارنی ہے وہ بیٹے نے گزارنی ہے یا بیٹی نے گزارنی ہے، تو ہم اگر بیٹے اور بیٹی کی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم رشتہ طے کریں، منگنی کریں تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ ایک بیٹا اگر کسی جگہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے یا اپنی رضامندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ بیٹی اپنی رضامندی سے کسی جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو وہ اپنے والدین کو کوشش کرے کہ راضی کرے کہ ابو جان میں وہاں کرنا چاہتی ہوں، امی جی میں وہاں کرنی چاہتی ہوں۔ اسی طرح بیٹا بھی کہہ سکتا ہے۔ والدین کو وہ رشتہ پسند نہیں ہے، وہ رشتہ منظور نہیں ہے، ان کو مناسب نہیں لگتا، تو والدین بھی اپنے بچوں کو منا سکتے ہیں، منا کر ان سے بات کر لی جائے، ان کے ساتھ پیار کے لہجے میں اچھے انداز میں ان کو منا کر بچوں کو ایگری کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بچوں کو پیار سے منا کر اگر ان کو راضی کیا جائے تو یہ بہت ہی مناسب طریقہ ہے۔ بچی کا رشتہ جب کیا جاتا ہے تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، یا تو مزاج کا فرق ہوتا ہے یا تعلیم کا فرق ہوتا ہے، اسی طرح یا سٹیٹس کا فرق ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر رشتہ طے کرنا چاہیے۔ بعض قبیلے ایسے ہیں، بعض خاندان ایسے ہیں، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، بہت ساری بہنیں خواتین یہ سوال کرتی ہیں، بعض قبیلے ایسے ہیں جہاں ابھی بچی یا بچہ بالغ نہیں ہوتا، بالغ ہونے سے پہلے ان کی منگنی کر دی جاتی ہے، ان کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھیں اگر بالغ ہونے سے پہلے ہی بچی کا یا بیٹے کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے تو بعد میں بچی کو پسند نہیں ہوتا، لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہوتا یا لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہوتی، تو وہاں پر اگر پسند نہیں ہے تو رشتہ آپ منگنی کو توڑ سکتے ہیں، منگنی کو توڑنے کا حکم ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن والدین کو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا چاہتے ہیں، ہماری بیٹی کیا چاہتی ہے، بیٹا کیا چاہتا ہے، ان کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو ہے منگنی کو کرنا چاہیے۔ اگر پسند آپ کسی اور کو کرتے ہیں اور گھر والوں نے کہیں اور آپ کا رشتہ طے کر دیا، کسی اور جگہ منگنی کر دی ہے، مگر آپ منگنی کو توڑنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سارے حضرات نے، علماء نے، مشائخ نے اس حوالے سے یہ ایک عمل لکھا ہے کہ آپ اس عمل کو اگر ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی آپ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 اسم ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ان دونوں ناموں کو آپ ایک تسبیح یعنی دونوں کو ملا کر ایک مرتبہ پڑھیں، یا سلامو یا عزیزو، یا سلامو یا عزیزو، یا سلامو یا عزیزو، اس کو آپ ہر نماز کے بعد اگر ایک تسبیح اس کی پڑھ لیتے ہیں اور یہ عمل 7 دن تک آپ جاری رکھتے ہیں، آپ جس کے دل میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں، جس کا دل نرم کرنا چاہتے ہیں، اپنے والدین کا دل نرم کرنا چاہتے ہیں، یا جس نے رشتہ طے کروایا ہے اس کا دل نرم کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے آپ کا رشتہ ختم ہو اور کسی اور جگہ اگر رشتہ کرنے کے آپ خواہش مند ہیں، آپ کسی اور جگہ کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ ایک بات کا مسئلہ ہے، لیکن فی الوقت آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے، یا سلامو یا عزیزو، اس کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھ کر جس کے دل میں آپ نے بات ڈالنی ہے، جس کے دل
کو آپ نرم کرنا چاہتے ہیں، اس کا تصور رکھ کر، اس کا خیال رکھ کر آپ اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ العزیز، اس کے بہت ہی آپ کو مثبت نتائج حاصل ہوں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اگر شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، حدیث پاک میں اس کے متعلق ہمیں ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہیں 3 چیزوں کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حسب، نمبر 2 نسب، نمبر 3 خوبصورتی، اور نمبر 3 دینداری۔ یعنی مال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر، حسب نسب کو دیکھ کر، یا پھر دینداری کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خوبصورتی دیکھ کر رشتہ نہ کریں، حسب نسب دیکھ کر رشتہ نہ کریں، خاندان دیکھ کر رشتہ نہ کریں۔ آپ اگر رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو دینداری دیکھ کر رشتہ کریں۔ اگر آپ دینداری کو اول ترجیح دیں گے، دینداری کو سامنے رکھ کر رشتہ کریں گے، پھر اس رشتے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں بھی ہوں گی۔ اور اس وقت جو ہمارا مسئلہ پاکستان میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر میری نظر سے گزری تھی، جس میں ایک تصویر بنائی گئی ہے، جس تصویر کے اوپر ایک پراڈو کا عکس دیا گیا ہے، اور نیچے یہ لکھا گیا ہے کہ میرے ابو مان گئے ہیں رشتے کے لیے۔ ایک اور تصویر نیچے دی گئی ہے جو ایک کرولا کار ہے یا GLI کار کی وہ ایک تصویر دی گئی ہے، اس کے نیچے یہ لکھا گیا ہے کہ میری امی رشتے کے لیے مان گئی ہیں، ابو بھی میرے مان جائیں گے۔ اور اسی طرح چلتے چلتے ایک بائک کی جو ہے وہ تصویر اس میں نیچے دی گئی ہے، اس تصویر کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ رشتے کے لیے میرے امی ابو نہیں مان رہے۔ ایک اور نیچے تصویر دی گئی ہے، اس تصویر کے اس پر وہ سائیکل کی تصویر بنی ہوئی ہے، سائیکل کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری برادری کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اس میں بتایا یہ گیا ہے، سمجھایا یہ گیا ہے، اس وقت جو ہمارے پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہی ہے، اگر لڑکے والے مالدار ہیں، ان کے پاس اچھی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، ان کی اچھی پوزیشن ہے، اچھا ان کا سٹیٹس ہے، تو ہم اپنی بیٹی کا فوراً رشتہ جو ہے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا جس کے ساتھ ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے، آیا کہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیسا وہ وقت گزارے گا، اس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں پوچھتے، اس کے متعلق کچھ بھی جائزہ نہیں لیتے، فوراً ہم نکاح کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، شادی کے بندھن میں اپنی بیٹی کو باندھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اگرچہ گاڑی پاس نہ ہو، اگرچہ پراڈو نہ ہو، اگرچہ بینک بیلنس نہ ہو، اگرچہ اچھا کاروبار نہ ہو، درمیانہ کاروبار بھی ہو، درمیانہ لیول بھی ہو، سٹیٹس بہت زیادہ اونچا نہ ہو، لیکن جس کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں وہ بندہ، وہ شخص دیندار ہو، دین کو سمجھتا ہو، اور وہ بیوی کے حقوق بھی جانتا ہو، دین اسلام کو بھی جانتا ہو، قرآن کو بھی سمجھتا ہو، دین کے متعلق وہ اس کے پاس نالج ہو اور وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہو، تاکہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکے، بیٹی کو اچھے طریقے سے رکھ سکے۔ تو ہمیں رشتہ کرتے وقت ان چیزوں کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ اور ہمارے اندر جو خرافات اس وقت چل رہی ہیں، ہمیں ان خرافات سے نکلنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا شخص شادی کی وجہ سے پریشان ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ آتا نہیں ہے، اگر رشتہ آتا ہے تو پسند کر کے چلے جاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رشتے کو بہت ہی مشکل بنا لیا ہے، ہم نے شادی کو ایک بہت مشکل بنا لیا ہے۔ یعنی شادی کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم نے جہیز بنانا ہے، اور جہیز کے لیے یہ چیزیں ہم نے تیار کرنی ہیں۔ اسی طرح ہم نے جناب فلاں میرج ہال کے لیے اس کی بکنگ کرنی ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، اتنے لوگوں کو ہم نے بلانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری جو خرافات کے اندر شامل ہو گئی ہیں، جس وجہ سے ہماری شادی، رشتے، نکاح والا یہ جو عظیم عمل ہے یہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو، اسلام کو پیچھے ڈال کر اور صرف بدعات کو اور خرافات کو ہم نے ترجیح دے کر، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ناک رہ جائے اور لوگ ہمیں کہیں کہ بھئی اس نے تو فلاں نہیں کیا، اس نے فلاں نہیں کیا، یعنی لوگوں کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہم جو ہے ہر چیز کو لینے کی، اور اگر کچھ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ فلاں بندے نے اس طرح رشتہ کیا، اس نے فلاں میرج ہال بک کیا، اس نے جناب اتنا انتظام کیا، کھانے میں یہ چیزیں کی، تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کر لیتے ہیں۔ تو اسلام نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ اسلام دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ شادی کو، نکاح کو بالکل آپ آسان کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، مختصر رشتہ دار آپ اکٹھے کریں، ان کو ایک جگہ آپ بلائیں، جو
آپ کے استطاعت کے مطابق، جو حیثیت کے مطابق، جو توفیق کے مطابق آپ کھانا بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کھانا بنائیں، اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر اگر دینا چاہتے ہیں، جو ضروریات کی اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ اپنی بیٹی کو آپ جہیز میں دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں۔ یعنی شادی کو آسان بنا کر، ان چیزوں کو آسان ہم نے بنانا ہے۔ جب ان چیزوں کو ہم آسان بنائیں گے انشاءاللہ العزیز شادی رشتہ جو ہے ہمارے لیے آسان بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے۔ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے جہیز میں فلان چیز لینی ہے، ہم نے گاڑی لینی ہے، ہم نے تو جناب فلان چیز جہیز کے اندر لینی ہے، اگر وہ چیز دی جائے گی تو پھر ہم نے جو ہے نکاح کرنا ہے۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے، سراسر یہ بات جو ہے اخلاقی کے زمرے میں یہ چیز شامل ہو رہی ہے۔ تو ہمیں ایسا عمل یا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یا تو یہ شرط لگائی جاتی ہے، اور بیٹی والے، لڑکی والے پھر یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو جو ہے وہ حق مہر میں مکان لکھ کر دیا جائے یا فلان چیز یا پراپرٹی لکھ کر دی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آگے چل کر ہمارے لیے پھر مسائل پیدا کرتی ہیں۔ رشتہ تو ہو جاتا ہے، رشتہ وقتی طور پر ہم نے کر لیا، یا تو بچی نے پسند نہیں کیا لڑکے کو، گھر والوں نے کر دیا کہ جی ہماری ناک کٹ جائے گی اگر رشتہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح لڑکے کو پسند نہیں تھی لڑکی، گھر والوں نے کر دیا کہ ہمارا تعلق ہے، ہمارا ایک آپس میں رشتہ ہے، ہم نے اس رشتے کو نبھانا ہے، ہم نے زبان دی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم نے کرنا ہے۔ تو وہ رشتہ تو ہو جاتا ہے، مگر 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، 6 ماہ کے بعد یا 2 سال کے بعد وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے پہلے سوچ سمجھ کر رشتہ کیا جائے۔ اگر بیٹا یا بیٹی راضی نہ ہوں تو وہاں پر رشتہ نہ کیا جائے، اور شادی کو، نکاح کو، خوشی کو، غمی کو جب ہم آسان بنائیں گے، ان چیزوں کو ضروری نہیں سمجھیں گے کہ بھئی ہم نے اس پہ اتنا خرچ کرنا ہے تو ہمارا کام ہونا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے سے اگر رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں سے کسی نے شادی کی ہے، اس نے 10 لاکھ لگایا، تو اگر یہ ہمارا ارادہ ہو، یہ نیت ہو کہ ہم نے 15 لاکھ لگانا ہے، 15 لاکھ سے بھی ہم نے زیادہ لگانا ہے، میں نے 20 لاکھ لگانا ہے، دوسرا کھڑا ہو جائے میں نے 25 لاکھ لگانا ہے، تو یہ چیزیں جب ہمارے ذہن میں ہوں گی تو اس سے شادیاں جو ہیں مشکل ہوں گی، رشتوں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوں گی، ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی، خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ جب ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے، اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، انشاءاللہ شادی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دین پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔